الطلاق مرتان، طلاق جو ہیں وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے وہ کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ، اور جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، بغیر حلالہ شرعی کے اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو رجی، تو اب اس کی مرضی ہے رجوع کر کے اس عورت کو روک لے، او تسریح بِإِحْسَان، یا رجوع نہ کرے اور وہ عورت نکاح کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر 1 طلاق دی ہو، بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر 1 طلاق دی ہو، عدت کے دوران رجوع نہ کیا جائے تو عدت ختم ہونے سے خود بخود دوسری طلاق نہیں پڑتی۔ یہ پاکستانی گورنمنٹ کے قوانین میں پڑ جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ من گھڑت قوانین ہے۔ شریعت میں جب تک شوہر دوسری طلاق نہیں دے گا دوسری نہیں پڑے گی، تو عدت میں اگر رجوع نہ کیا، عورت عدت سے باہر ہوئی، نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب اگر دوبارہ وہ ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ عورت اس سے دوبارہ نکاح کرنا نہ چاہے تو عدت سے نکلنے کے بعد وہ آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ تو اس لیے 1 طلاق سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر طلاق دینی ہو تو 1 سے زائد کبھی نہ دیا جائے۔ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ 1 سے زیادہ اگر طلاق دی ایک ساتھ تو طلاق تو ہو جائے گی، 2 طلاق دے گا تو 2 ہو جائیں گی، 3 دے گا تو 3 ہو جائیں گی، لیکن یہ گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ فرمایا اس کو، تو گناہ گار ہوگا، اور پھر اس میں واپسی کی صورت بھی بڑی مشکل ہے۔ حلالہ شرعی کو آسان کام تو نہیں ہے، تو اس لیے اول تو طلاق نہ دی جائے، اور بہت مجبوری ہو تو صرف اور صرف 1 طلاق دی جائے۔ پھر عدت کے دوران رجوع کرنا ہو تو رجوع کر لیں، اور اگر رجوع نہیں کرنا عدت گزرنے دیں، عدت گزر جائے گی، عورت آزاد ہے۔ اب اگر دونوں میں صلح ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح کے لیے میاں بیوی دونوں کی یعنی لڑکا لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ اور اگر عورت یہ کہے کہ مجھے تجھ سے نکاح نہیں کرنا تو اب دوسری تیسری طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شرعی قوانین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ جب طلاق اسٹیمپ پیپر پر لگوانے کے لیے لکھوانے کے لیے وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وکیل کی انگلیاں ایک ہی ورڈنگ انہوں نے سیکھی ہوئی ہے، اس ورڈنگ کے اندر 3 طلاقیں ہوتی ہیں، تو ایسے بے وقوف وکیلوں سے کبھی بھی طلاق نامہ نہیں لکھوانا چاہیے کہ اس نے 3 طلاقیں مثلا 3 دفعہ لکھ دیا، کہ انگلش میں ہی لکھ دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور سگنیچر کر دیے، یا اس کے کہنے پر وکیل نے لکھا، تو اس صورت میں 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اور یہ کہنا کہ جی ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی، یہ شریعت سے لا علمی کی وجہ سے۔ سیاہ ستہ حدیث کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ۔ امام ابن ماجہ نے اس کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا، باب من طلق امرأتہ طلاقا ثلاثا فی مجلس واحد۔ آپ نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ کوئی مرد اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے تو کیا تینوں پڑ جاتی ہیں؟ امام ابن ماجہ نے کئی حدیثیں ذکر کر کے ثابت کیا کہ حضور کے سامنے 3 طلاقیں دی گئیں اور آپ نے فرمایا تینوں پڑ گئیں۔ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں جی، ایک ساتھ جو ہے 3 طلاق دینے سے 3 نہیں پڑتی، ایک ساتھ اگر 3 دے گا تو 3 پڑ جائیں گی، 2 دے گا تو 2 پڑ جائیں گی، 1 دے گا تو 1 پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نحوست سے اور آفت سے محفوظ فرمائے۔ لوگ عام طور پر جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر دے دیتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی بھی انہیں کہہ دے تو جو نفس کو اچھا لگتا ہے وہ چیز جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، شریعت کو نہیں دیکھتے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ اگر تم اپنی زوجہ کو طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتے ہو، یا عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیتے ہو، تو ظلم کرنے کے لیے ایسا مت کرنا، حقوق ادا کرنے کے لیے ایسا کرنا،
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے، گھریلو ناچاکیوں کو دور فرمائے، اور محبت اور الفت اور باہمی اتفاق نصیب فرمائے، اور ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائے۔